السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کیتھولک برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں انسانی امداد اور فوری جنگ بندی کی ضمانت دینے پر زور دیا۔ ایسٹر کے موقع پر جب عیسائیت میں یسوع مسیح کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا جشن منایا جاتا ہے، پوپ فرانسس نے ویٹیکن کے مشہور سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ایسٹر کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں 22 مارچ کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد وسیع حفاظتی اقدامات کے تحت منعقد ہوئے اجتماع کے بعد پوپ فرانسس نے چوک میں جمع ہونے والوں کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد پوپ نے اپنی روایتی تقریر کی، جس میں انہوں نے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کے لاج سے عالمی معاملات پر اپنا ایسٹر پیغام پہنچایا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے خیالات دنیا میں جاری کئی تنازعات کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ پوپ نے خواہش ظاہر کی کہ ایسٹر کا جذبہ خطے کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے امن لائے گا۔ پوپ فرانسس نے بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام کرنے پر زور دیا اور کہا کہ میں روس اور یوکرین کے درمیان تمام قیدیوں کے عمومی تبادلے کی امید کرتا ہوں۔ کیتھولک کے روحانی پیشوا نے غزہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک بار پھر غزہ میں انسانی امداد تک رسائی کی ضمانت کے لیے مطالبہ کرتا ہوں۔ اسرائیل کے مرکزی حزب اختلاف لیڈر یائر لیپڈ نے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کی حکومت پر ناکامی کا الزام لگایا اور فوری انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کے مرکزی رہنما لیپڈ نے ایکس سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ نتنیاہو حکومت کے ارکان نے اپنی ٹیلی ویژن پروگراموں میں غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلیوں کو اس وقت پکڑا گیا تھا جب نتنیاہو کی حکومت تھی۔ آپ ان کو 6 ماہ سے گھر نہیں لا سکے اور اب آپ ان کے خاندانوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس تباہی پر حکومت کو جانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نتنیاہو پر اسرائیل اور عالمی برادری کا الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں کیا۔ کیوبا کے صدر مائیگل نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں نسل کشی رکوانے کے لیے حرکت میں آئیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے فلسطین پر حملوں کے بارے میں توجہ دلوائی اور کہا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی علاقوں میں ظلم و بربریت اور نفرت کے پرچار تک کیوبا اپنی آواز بلند کرتے رہے گا۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جرم کی مذمت کرنے میں عار محسوس نہ کریں، نسل کشی کو رکوانے کے لیے آواز بلند کریں۔ کیوبا کے صدر نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کی سخت الفاظ میں مذمت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد شفا میڈیکل کمپلیکس کا نام خبروں کی سرخیوں سے غائب نہیں ہوا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے اس کمپلیکس میں حماس کے ارکان کی موجودگی کے الزامات کے بعد اس کی جانب توجہ مزید بڑھ گئی ہے۔ دھاووں اور حملوں کے ایک سلسلے کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے کمپلیکس میں کئی افراد کو مار دیا ہے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کمپلیکس میں کی گئی کارروائیوں کے دوران حماس کے سینئر رہنماؤں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اورائی نے یہ بات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بتائی۔ العربیہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں متعدد کارروائیاں انجام دی، جس میں اس کے دعوے کے مطابق درجنوں فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی غزہ کی پٹی میں دیگر عسکریت پسندوں کو بھی مار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے دعوے کتنے صحیح ہیں وہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اسرائیل معصوم فلسطینیوں کے جانوں کو قربان کرتے ہوئے صرف عسکریت پسندوں کا نام ڈال رہی ہے۔ کئی ایک معصوموں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی سیکورٹی وفد قاہرہ میں ثالثوں کی طرف سے تیار کردہ ایک نئی تجویز پر بات چیت کرے گا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے رویٹرز کو بتایا کہ اسرائیل آج اتوار کو ایک وفد قاہرہ بھیج رہا ہے۔ تاہم حماس کے ایک عہدیدار نے رویٹرز کو بتایا کہ حماس پہلے مصری ثالثوں کی اسرائیلی فریق کے ساتھ بات چیت کے نتائج سے آگہی حاصل کرنا چاہے گا۔ العربیہ اور القدس کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی سیکورٹی وفد قاہرہ میں ثالثوں کی طرف سے تیار کردہ ایک نئی تجویز پر بات چیت کرے گا۔ اسرائیل اور حماس قطر اور مصر کی ثالثی میں مذاکرات کو تیز کر رہے ہیں۔ نئی تجویز میں حماس نے زیر حراست 130 میں سے 40 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیلی فوجی مہم کو 6 ہفتوں تک معطل کرنے کی بات کہی ہے۔ حماس لڑائی کے جنگ کے خاتمہ اور اسرائیلی افواج کے انخلاء کے لیے کسی بھی معاہدے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے اس سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بالآخر حماس کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنے اور غزہ میں اس کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں دوبارہ شروع کرے گا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر کے الشفا اسپتال میں کارروائی کے دوران حماس کے 4 سفیر رہنماؤں کو ہلاک کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس دواخانے میں حماس کے کئی رہنماؤں نے پناہ لے رکھی ہے۔ آئی ڈی ایف نے ہفتے کی رات ایک بیان میں کہا کہ الشفا اسپتال کے احاطے میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ اس کے سپاہیوں نے دواخانے کے اندر حماس کے تقریباً 200 کارکنوں کو ہلاک کر دیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں حماس کے کئی بندوق بردار مارے گئے۔
فوج نے کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے العمل میں فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ذرائع نے IANS کو بتایا کہ IDF الشفا اور الناصر اسپتال میں تلاشی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں حماس کے کئی کارندے ابھی بھی موجود ہیں۔ یوکرین سے تعلق رکھنے والی 29 سالہ خاتون دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے چند گھنٹوں بعد انتقال کر گئی۔ خاتون کے نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دائریا کوسٹا نامی یوکرینی خاتون بطور سیاح متحدہ عرب امارات آئی تھی۔ انہوں نے یہاں سیاحت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے نوکری بھی تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں دائریا کونسر نہ صرف بہترین کیریئر کے موقع ملے بلکہ وہ دین اسلام کی خوبصورتی اور سادگی سے بے حد متاثر ہو کر انہوں نے 25 مارچ کو یہاں اسلام قبول کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام قبول کرنے سے قبل دائریا کوسٹار کا تعلق مسیحی مذہب سے تھا، جبکہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو وہ روزے کی حالت میں تھی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی خاتون کو دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ UAE کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ خاتون کا دبئی میں کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا، وہ یہاں اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ پوسٹ میں مزید بتایا گیا کہ خاتون کی نماز جنازہ الاقصی قبرستان کی مسجد میں ادا کی گئی، جہاں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ چین نے امریکہ کا سفر کرنے والے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر متوقع حالات کے لیے تیار رہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے وی چیٹ اکاؤنٹ پر شائع ہوئے سفری انتباہ میں یہ یاد دلایا گیا کہ کچھ چینی طلبہ اور کمپنی کے ملازمین کو حال ہی میں امریکہ کے ہوائی اڈوں پر پولیس کی طرف سے غیر قانونی پوچھ گچھ اور ہراساں کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی شہریوں کے فون، کمپیوٹر اور ان کے سامان میں موجود دیگر اشیاء کی ایک ایک کر کے تلاشی لی گئی اور ان میں سے کچھ کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی، اور کہا گیا کہ امریکہ جانے والوں کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ چینی وزارت خارجہ اور واشنگٹن میں سفارت خانوں اور امریکہ میں قونصل خانوں نے اس معاملے پر امریکی حکام سے احتجاج کیا۔ سعودی عرب کے ادارے امن عامہ کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں سیکورٹی پلان پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ انسداد گداگری کی ٹیموں نے 4345 بھکاریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ امن عامہ کے ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرم کے علاوہ مختلف مقامات پر محکمہ انسداد گداگری کی ٹیمیں موجود ہیں۔ محکمے کی ٹیموں نے بھکاریوں کو گرفتار کر کے انہیں متعلقہ مرکز میں پہنچا دیتے ہوئے جہاں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ سیکورٹی ادارے کے ڈائریکٹر نے سعودی ٹی وی الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ عمرہ کمپنیاں جو مملکت کے مختلف شہروں سے زائرین کو عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ لاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ماہ سیام کے آخری عشرے میں ازدحام سے بچنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرے تاکہ آنے والے زائرین سکون سے عمرہ ادا کر سکیں۔ وزارت حج و عمرے کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد حرم آنے والے زائرین ضوابط کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے کی جانب سے زائرین حرم کو ہدایت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ جانے سے قبل پرمٹ حاصل کر لیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زائرین کی کثرت کے باعث غیر معمولی ازدحام پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مقرر کیے گئے ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے راہداریوں میں بیٹھنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹریکل زینوں پر کسی صورت میں نہ بیٹھیں، راستوں کو کھلا رکھیں تاکہ غیر معمولی ازدحام نہ ہو، مسجد حرم میں غیر ضروری سامان لے کر نہ جائیں، اضافی بیگ وغیرہ سے دوسروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوازم سامان کو سنبھالنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اتوار کے روز ایتھوپیا کے وزیر اعظم کا پیغام موصول ہوا۔ یہ پیغام سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ریاض میں وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں ایتھوپیا کے نائب وزیر اعظم ٹیمسگن ٹیرونو کے ساتھ ایک استقبالیہ کے دوران وصول کیا۔ وزیر اعظم ابی احمد علی کا اپنے ملک اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کو بڑھانے کے طریقوں سے متعلق پیغام ہے۔ اس اجلاس میں ایتھوپیا کے وزیر خارجہ اور مملکت کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم سمیت متعدد حکام نے بھی شرکت کی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات سے جو نتیجہ نکلے گا وہ ملک و قوم کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنے گا۔ صدر اردوغان اور ان کی اہلیہ آمنہ اردوغان نے اپنا ووٹ استنبول کے علاقے اسکودار میں ڈالا، جہاں ان کا ہم وطنوں نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ صدر اردوغان نے ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ بلدیاتی انتخاباتی مہم کافی زور و شور سے جاری رہی۔ امید کرتا ہوں کہ انتخابات سے جو بھی نتیجہ نکلے وہ ملک و قوم کے لیے خیر کا وسیلہ بنے۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے لکھے گئے خط کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ آج اتوار کو وزیراعظم کے دفتر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق خط میں لکھا گیا کہ دونوں ممالک توانائی، موسمیاتی تبدیلی، زراعت، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان نے لکھا کہ دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوشائند ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی اور خطے کے ترقی و خوشحالی کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار خط بھجوایا گیا۔ وزیراعظم آفس سے جاری ہوئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ خط میں امریکی صدر نے وزیراعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔